نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان کہہ دیجئے من کانا جو شخص ہو عدو لجبریل دشمن جبریل کا فإنه پس وہ جبریل تو نزلہ اتارتا ہے لاتا ہے علی قلبک آپ کے دل پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے مصدقا اور وہ کلام تصدیق کرتا ہے لما بین یدیہ جو ان کے سامنے ہے یعنی پہلے سے کتاب موجود ہے وہدن اور یہ کلام اللہ ہدایت ہے ببشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے من کانا اور جو شخص ہو عدو للہ دشمن اللہ کا بملائکتہ اور فرشتوں کا ورسلہ اور رسولوں کا بجبریل اور جبریل کا بمیکائیل اور میکائیل کا فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی عدو للکافرین دشمن ہے ان کافروں کا وَلَقَدْ اور بے شک انزلنا اتارا ہم نے الیک آپ کی طرف آیات نشانییں بینات کھلی کھلی وما یکفر بہا نہیں انکار کرتا ان نشانیوں کی الا مگر الفاسقون نافرمان لوگ ابا یہ کیا معاملہ ہے کلما جب بھی عاہدوا عہدن ہم کوئی عہد کرتے ہیں ان سے عہد لیتے ہیں ان سے وعدہ کرتے ہیں ان سے نبذا پھینک دیتا ہے توڑ دیتا ہے فریق منہم ان یہودیوں میں سے ایک جماعت اس عہد کو توڑ دیتی ہے اور پھینک دیتی ہے بل اکثرہم بلکہ اکثر ان کے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے ولما اور جب بھی جاءہم آئے ان کے پاس رسول انبیاء من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق لما معہم جو تصدیق کرتی ہے ان چیزوں کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے یعنی ان کی کتابوں تورات اور انجیل کے اندر نبذ فریق تو وہ توڑ دیتے ہیں اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو ان میں سے ایک فریق اوت الکتاب جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب کو وراء پھینک دیتے ہیں وراء پیچھے ظہورہم پیٹھ کے وہ اللہ کے ان احکام کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں کس طرح کانہم گویا کہ وہ لوگ لا یعلمون نہیں جانتے حالانکہ وہ جانتے تھے واتبعوا اور تابعداری کی انہوں نے اور پیچھے لگ گئے یہ لوگ بنی اسرائیل کے یہ لوگ ما تتلو الشیاطین ان چیزوں کی جو پڑھتے تھے ان کے اوپر شیاطین وہ منتر وغیرہ علی ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ حکومت میں وما کفر سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا بلکن الشیاطین کفروا لیکن یہ شیطان جو تھے انہوں نے کفر کیا یعلمون یہ سکھاتے تھے الناس لوگوں کو السحر جادو وما انزلا اور وہ جو اتارا گیا علی الملکین دو فرشتوں پر ببابل شہر بابل میں وہ دو فرشتے جن کا نام ہاروت و ماروت ایک کا نام ہاروت تھا اور دوسرے کا نام ماروت تھا وما یعلمان من احد وہ نہیں سکھاتے تھے ان میں سے کسی کو حتیٰ یہاں تک کہ یقولا پہلے وہ دو فرشتے ان کو کہتے تھے انما نحن فتنہ بے شک ہم لوگ تمہارے لیے آزمائش ہیں فلا تکفر تم کفر نہ کرو تم یہ چیزیں نہ سیکھو فیتعلمون پس یہ لوگ سیکھتے تھے ان سے منہما ان دونوں سے وہ چیزیں ما یفرقون جس کی وجہ سے جدائی کروا دیتے تھے تفریق ڈال دیتے تھے بین المرئی مرد کے درمیان وزوجہ اور اس کی بیوی کے درمیان وما ہم یہاں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جادو کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں
ایسا نہیں، وما ہم نہیں ہے یہ لوگ بضارین کسی کو نقصان پہنچانے والے بھی اس جادو کے ساتھ من احد کسی ایک کو بھی الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو اس جادو سے لوگوں کو نقصان ہوگا، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ اور یہ سیکھتے ہیں یہ لوگ ما یضرہم ایسی چیزوں کو جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں، ولا ینفعہم ان کے لیے نفع والی نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا اور یہ لوگ خوب جانتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور یہ بھی خوب جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ کہ جو شخص ان کو خریدے گا، جو شخص ایسی چیزوں کا خریدار بنے گا، ما لہو نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرتی آخرت کے اندر من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ اور بہت ہی بری چیز ہے ما شروا بھی جس کے بدلے میں بیچے انہوں نے انفسہم اپنی جانوں کو بیچا، لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ لوگ اس کو جانتے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اگر یہ لوگ جو منتر کے پیچھے لگے، جادو سیکھنے کے پیچھے لگے، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ اگر یہ لوگ آمنوا ایمان لاتے، واتقوا تقوی کی زندگی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ تو ان کے لیے اجر تھا، ثواب تھا، من عند اللہ ان کے رب کے پاس، اللہ کے پاس، خیر بہت بہتر، لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ لوگ اس کو جانتے۔ اس رکوع کے اندر جادو کے بارے میں کچھ بات بتائی گئی ہے، اس کو ذرا چند الفاظ میں سمجھ لیں۔ یہ جادو ٹونے کے پیچھے یہ لوگ لگ گئے تھے، حالانکہ ان چیزوں کا سیکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر جادو میں شرکیہ کلمات بطور منتر کے پڑھے جائیں تو ایسا جادو کفر کے قریب ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین نے، جن میں انسان بھی تھے اور جنات بھی شامل تھے، یہودیوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری بادشاہت کا راز جادو میں ہے، اگر تم بھی جادو سیکھ لو گے تمہیں بھی بڑی حکومت اور اقتدار نصیب ہوگا۔ تو وہ لوگ جادو سیکھنے کے پیچھے پڑ گئے، اور جادو سیکھنے کے پیچھے ایسے پڑے کہ اس پر عمل بھی کرنے لگے، حالانکہ جادو کی بہت ساری قسمیں کفر کے قریب پہنچتی ہیں۔ اور دوسرا جرم ان یہودیوں نے یہ کیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جادوگر تھے، وہ بھی جادو سکھاتے تھے، اور یہ بھی کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ اس قسم کی جھوٹی داستانیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھ دی ہیں جو آج تک بائبل کے اندر موجود ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس ناپاک بہتان کی وضاحت کی ہے، وما کفر سلیمان کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، نہ جادو سیکھا سکھایا اور نہ بتوں کی پوجا کی، بلکہ یہ سارا کام شیاطین کا تھا۔ پھر یہاں جن دو فرشتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، شہر بابل جو ملک عراق کا مشہور شہر تھا وہاں بھیجا۔ لوگ اصل میں جادو کو معجزہ سمجھنے لگ گئے تھے، اور وہ آ کر لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو جادو یہ اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے، اس میں کسی چیز کے سبب کو دخل نہیں، اور جادو کے اندر سبب ہوتا ہے کہ اس کو اس سے جوڑو، یہ الفاظ یوں لکھو، پھر اس کو یوں دفن کرو، پھر یہ کرو۔ تو معجزہ اور جادو میں فرق بتانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تاکہ ان احمقوں اور جاہل لوگوں کو جو جادو کو ہی معجزہ سمجھنے لگ گئے ہیں ان کے سامنے وضاحت ہو جائے۔ لیکن ان کو سمجھانے کے لیے کیونکہ کچھ مثالیں دینی پڑتی تھی، مثلا جادو کی کچھ مثالیں کہ یوں کرو تو یہ ہو جاتا ہے، یوں کرو تو یہ ہو جاتا ہے، یوں کرو تو یہ، یعنی وہ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ جادو اور چیز ہے اور معجزہ اور چیز ہے۔ لیکن وہ فرشتے جب ان کو سمجھانے کے لیے کچھ فارمولے بتلاتے تھے تو وہ ان فارمولوں کو یاد کر کے اس پہ عمل شروع کر دیتے تھے، حالانکہ فرشتے ان کو کہتے تھے کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، تمہیں فارمولہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تاکہ تم واضح فرق کر لو کہ معجزہ اور چیز ہے اور جو ہے جادو اور چیز ہے۔ لیکن وہ لوگ اس کی طرف نہیں آئے، اس کا ذکر اس کے اندر تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین اے ایمان والو لا تقولوا راعنا
تم نہ کہو راعینا، حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے راعینا نہ کہو، وقولوا بلکہ تم کہو انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، ہماری طرف نظر شفقت کیجئے، واسمعوا اور آپ کی بات سنیے، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں ایک بات یہ ہے، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں تھوڑا سا ان میں کمی پیشی کرنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ راعینا کا لفظ عربی کے اندر اس کا معنی کوئی برا نہیں تھا، اس کا معنی یہ تھا راعینا ہماری رعایت کیجئے، تو یہ لفظ بالکل ٹھیک تھا، لیکن یہودی ان کی زبان جو تھی اس زبان کے اندر اس راعینا کو اگر عین کو تھوڑا لمبا کر دیا جائے، آخر میں یہ لگا دی جائے اور یوں پڑھا جائے راعینا، تو اس کا معنی ان کی زبان میں چرواہا بن جاتا تھا۔ تو وہ بدبخت لوگ حضور علیہ السلام کو مذاق کرنے کے لیے راعینا کہتے۔ اب مسلمانوں کو تو اس کا پتہ نہیں تھا کہ اس کا معنی کیا ہے، وہ سمجھتے کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، تو وہ بھی وہ لفظ ویسے ہی استعمال کرتے اور وہ پھر ہنستے کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو کیسے بے وقوف بنایا ہے کہ انہی کی زبان سے ان کے نبی کو ہم نے گالی دلوا دی۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کی تردید کی اور فرمایا آج کے بعد راعینا نہیں کہنا، بلکہ آج کے بعد انظرنا کہو، اس لیے کہ اس لفظ کے اندر کوئی تبدیلی ان یہودیوں کے لیے کارگر نہیں ہوگی۔ فَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، کہتے ہیں کہ نہیں پسند کرتے، ما نہیں، یود نہیں پسند کرتے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہ ہی مشرکین میں سے، کس بات کو، ان ینزل علیکم کہ اتاری جائے تمہارے اوپر، من خیر کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی تمہارے اوپر اتاری جائے، ان کو بالکل پسند نہیں ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص خاص کرتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت، من یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل عظیم کا مالک ہے۔ ما ننسخ من آیت، اللہ کہتے نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت، او ننسیہا یا نہیں بھلاتے ہم کوئی حکم، ناتی پھر ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا اس سے بہتر اور آیت یا حکم، او مثلیہا یا اسی کی مثل، یا اسی کی مثل، علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لہو ملک السماوات اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں میں، والارض اور زمینوں میں، وما لکم من دون اللہ وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون کیا تم بھی چاہتے ہو، ان تسألو کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے نبی سے، کما سئل جیسا کہ سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے ان کی قوم نے، ومن یتبدل الکفر بالایمان جو شخص تبدیل کرے گا ایمان کو کفر کے ساتھ، فقد ضل پس وہ بہک گیا، پس وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ ودا اور مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا ہے، ودا کہ پسند کرتے ہیں، ودا کا معنی پسند کرتے ہیں، کثیر من اہل الکتاب ان اہل کتاب یہود میں سے بہت سے لوگ، لو یردوکم کہ وہ تم کو لٹا دیں، من بعد ایمانکم بعد اس کے کہ تم ایمان لے آئے ہو، کفارن کفر کی طرف، ان کی آرزو اور چاہت یہ ہے کہ وہ تمہیں کفر کی طرف لٹا دیں۔ ایسا کیوں ہے، حسدم من عند انفسہم اس لیے کہ یہ اپنے دلوں میں حسد، ان کے دلوں میں حسد ہے، ان کے جی میں ان کے دلوں میں حسد ہے، اس حسد کی بنا پر یہ تمہیں کفر کی طرف لٹانا چاہتے ہیں، من بعدی بعد اس کے، ما تبینہ حالانکہ واضح ہو چکا ہے، لہم الحق ان کے لیے حق، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام حق ہے، دین حق ہے، نبی حق ہے، لیکن وہ خود ایمان نہیں لائے، اس حسد کی وجہ سے کہ ہم نہیں لائے تو یہ کیوں لائے ہیں، یہ بھی کفر پہ لوٹ آئیں، یہ ان کی چاہت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے جھگڑا نہ کریں، فاعفو ان کو معاف کریں، واسفحو
اور درگزر کریں حتیٰ یأتی اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا کوئی حکم، اللہ کوئی حکم لے آئے اپنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز کو، واتوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وما تقدموا، اور جو کچھ تم نے بھیجا، لانفسکم، اپنے آپ کے لیے، من خیر، نیکی سے، تجدوہ، تم پالو گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے پاس، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ وقالو، اور یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوگے جنت میں، مگر کون؟ من کان ہودن او نصارا، مگر وہ شخص جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے ان سے، ہاتوا، لاؤ، برہانکم، دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، جنت میں کیوں داخل نہیں ہوں گے؟ وہ شخص کیوں داخل نہیں ہوگا؟ من اسلم، جس نے جھکا دیا وجہہ، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے وہ جھکا دیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، وہ محسن، اور وہ نیکی بھی کرتا ہے، فلہ اجرہ، اس کے لیے اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس، یہی وہ ایمان والے لوگ ہیں، لا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔